خوش آمدید کہتے ہیں آپ آج کے اس لیکچر میں. آپ کو آج ہمارا لیسن پلان آپ کے سامنے ہے. اینگل کنسٹرکشن پہ گفتگو کریں گے کہ زاویے کیسے بنائے جاتے ہیں, اینگل کیسے بنائے جاتے ہیں. پھر کچھ قسمیں ہیں اینگلز کی جن کو ہم آج اپنے اس لیسن کے اندر جو ہے وہ دیکھیں گے. رائٹ اینگل جسے قائمہ زاویہ یا زاویہ تو قائمہ کہا جاتا ہے, اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. ایکیوٹ اینگلز حادہ زاویے جو ہیں ان کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. آپٹیوز اینگل منفرجہ زاویہ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. اور کچھ جو ہے وہ ہم اپنے پوسٹولیٹس یا اصول جو ہیں جو ان اینگلز کے بارے میں ان کا مطالعہ کریں گے آج کے اس لیسن میں. آپ کی بک میں جو سیکشنز ہیں یونٹ نمبر 7 یا چیپٹر 7 کے اندر جو آج کے اس لیسن میں کور ہو رہے ہیں وہ یہاں پہ لکھے ہوئے. 7.3.16 17 18 اور 19 میں جو مٹیریل ہے وہ آج ہمارے اس لیسن کے اندر جو ہے اس پہ ہماری گفتگو ہوگی. تو چلتے ہیں لیسن کی طرف. تو سب سے پہلی جو ہے وہ ایک پوسٹولیٹ جو 9 کی صورت میں آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر موجود ہے اینگل کنسٹرکشن کے حوالے سے, اس کو دیکھتے ہیں. اس کا اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ if one arm of an angle is along the edge of a half plane. امید ہے کہ ہم نے جو ویڈیو ہاف پلین کے اوپر پلینز کے اوپر کیا تھا اس میں ہم نے یہ دو ٹرمز جو ہیں ایج آف اے پلین اور ہاف پلین جو ہے اس پہ گفتگو کی تھی. وہ آپ کے ذہن میں ہوگی. اگر نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو جا کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں, یا پہلی دفعہ اگر اب تک آپ نے نہیں دیکھا ہو تو اس کو دیکھ لیں. واپس اپنے اسٹیٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. if one arm of an angle is along the edge of a half plane, one and only one ray can be drawn in the half plane, making an angle of a given measure between 0 and 180 degrees. اس کو دیکھتے ہیں. اس کا مثلا تصویر بنا کے دیکھیں گے تو شاید زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے. فرض کیجئے کہ یہ ہمارا ایک پلین ہے, اور پھر ہمیں وضاحت بار بار اس کی کرنی پڑتی ہے کہ پلین جو ہے وہ چاروں طرف پھیلا ہوا ہوتا ہے, اس لیے یہ جو ہے صرف ایک تصویر ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پلین ہے. یہ تصور کریں کہ یہ ان تینوں ڈائریکشنز کے اندر, بلکہ یہ چوتھے ڈائریکشن کے اندر بھی پھیلا ہوا ہے, لیکن یہ ایک جو ڈائریکشن ہے اس کی وہاں پر ہم نے ایک لائن کھینچ کے اس کو ہاف پلین میں ڈیوائڈ کر دیا. تو اب یہ ہمارا پلین نہیں رہا بلکہ ایک ہاف پلین ہو گیا. ہاف پلین کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ہاف پلین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کی ایک سائڈ جو ہے وہ مزید آگے نہیں اس طرف بڑھی ہوئی ہوتی, تو ایک اینڈ جسے کہتے ہیں اس کا ہوتا ہے اس پلین کا. تو یہ جو ہمارا ہاف پلین ہے یہ اس ڈائریکشن میں بڑھا ہوا ہے, اس ڈائریکشن میں بڑھا ہوا ہے, اس میں بڑھا ہوا ہے, لیکن اس طرف جو ہے یہ ایج ہے, اس کی یہ کنارہ ہے, یوں سمجھ لیں. تو اس پوسٹولیٹ کی روح سے اگر ایک ہاف پلین ہے جس کی یہ ایج ہے اور اس پہ ہم نے ایک رے جو ہے او اے کر کے آپ ایک رے جو ہے یہاں پہ ہم نے بنائی ہوئی ہے, اس کو اگر ہم اس ایج کے ساتھ ہم ڈرا کر دیں تو اب یہ اس پوسٹولیٹ کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم اب اگر اس رے کو ایک آرم سمجھ لیں کسی ایک اینگل کا, اور دوسرا ایک آرم جو ہے یا دوسری رے اس میں اضافہ کر کے اور مختلف اینگلز بناتے رہیں, تو ہم بہت سارے اینگل بنا سکتے ہیں. لیکن وہ سارے کے سارے اینگل جو ہیں ان میں ایک قدر مشترک جو ایک کامن چیز ہے وہ یہ ہوگی کہ وہ 0 سے 180 ڈگریز کے درمیان کے اینگلز ہوں گے. 0 بھی نہیں ہوں گے, 180 بھی نہیں ہوں گے, اس کے درمیان کے ہوں گے. مثلا ہم کوشش کرتے ہیں کچھ اینگلز جو ہیں وہ آپ کو دکھائیں. مثلا فرض کریں ایک اینگل جو ہے وہ یہ بن گیا یہاں پر, اس کی کچھ ویلیو ہوگی یہاں پر. ایک اور اینگل بنا لیتے ہیں اس سے ذرا تھوڑا سا بڑا, یہ تھوڑا سا ہم نے بڑا بنا لیا. اس کے علاوہ کوئی اور بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور بڑا بنا لیا. ایک اور آخری جو ہے اینگل اور بنا لیں. مختلف ہم ریز ایڈ کرتے چلے آ رہے ہیں, اور یہ اینگلز جو ہیں وہ ہم اس کی مدد سے بناتے چلے آ رہے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی اینگلز ہم نے بنائے ہیں اگر ان کو میجر کریں تو یہ سارے کے سارے 0 سے اور 180 ڈگریز کے درمیان ہوں گے. اور ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ 0 اور 180 ڈگریز کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو اگر جیومیٹری میں آپ نے اپنا وہ جیومیٹری باکس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پروٹریکٹر جسے انگلش میں کہتے ہیں, اور کیونکہ ڈی کی شکل کا اس لیے اکثر لوگ اس کو ڈی بھی کہتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے کہ ہم اپنے اینگلز جو ہیں وہ ڈرا بھی کرتے ہیں اور ان کو میجر بھی کرتے ہیں. تو اس میں جو یہ نمبرز لکھے ہوئے ہیں ان کی مدد سے ہم یہ اس بات کا جو ہے وہ تعین کر سکتے ہیں کہ ایک اینگل جو ہے اس کا میجر کیا ہے. تو ایک اینگل جو ہے جو ہم ایک ہاف پلین میں اس طرح سے بنائیں جس طرح سے کہ ہم نے یہاں پر اس پوسٹولیٹ 9 کے اندر ہے, تو ہم 0 سے بڑے اینگل بنا سکتے ہیں اور 180 ڈگری سے چھوٹے اینگل بنا سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہم نہیں بنا سکتے. یہ بات کہاں سے آئی کہ ایک ہاف پلین کے اندر, یا یہ کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلا کہ ایک اینگل جو ہے اس کی ڈگریز 1 ہے, 2 ہے یا 3 ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ تاریخی بہت پرانے اینشنٹ ٹائمز کے اندر لوگوں نے جو ہے ایک دائرے کو 360 ڈگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا, اور انہی 360 ڈگریز کی وجہ سے وہ ایک اینگل جو ہے اس کی میجرمنٹ کرتے ہیں.
اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ کو یقیناً گوگل پہ کوئی نہ کوئی آرٹیکل ضرور مل جائے گا کہ یہ جو ڈگریز ہیں یہ آئی کہاں سے. لیکن یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس طرح سے میجر کرتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو صرف اس جگہ پہ جو ہے مزید اس گفتگو کو آگے نہیں بڑھاتے. اب جو ہے کچھ اینگل کی ٹائپس ہیں. جب ہم اسے میجر کرتے ہیں تو جو ویلیو آتی ہے اس ویلیو کو دیکھ کے ہم ایک اینگل کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کس ٹائپ کا اینگل ہے، کون سے قسم کا اینگل ہے. تو اس میں سب سے پہلی جو قسم ہے، سب سے پہلی جو ٹائپ ہے وہ رائٹ اینگل کہلاتے ہیں، زاویہ قائمہ. این اینگل ود میجر ایکول ٹو 90 ڈگریز از کالڈ اے رائٹ اینگل. تو جب بھی کوئی اینگل آپ کو ایسا ملے کہ جو 90 ڈگریز کا ہو تو اسے رائٹ اینگل جو ہے وہ اینگل کہا جاتا ہے. یہاں پر ہم نے جو ہے وہ ایک رائٹ اینگل جو ہے وہ بنایا ہوا ہے دو ریز کے درمیان. یہ ایک خاص سمبل جو ہے ایک باکس قسم کا یہ استعمال کیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو اینگل ہیں دو ریز کے درمیان یہ 90 ڈگریز ہے. آپ چاہیں تو اس کے اوپر مثلا لکھ بھی سکتے ہیں 90 ڈگریز. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ اس کو رائٹ کیوں کہتے ہیں. رائٹ اس کی وجہ بھی تاریخی ہے. اس کی شاید کچھ لوگ جو ہے وہ یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ اکثر ہم جو چیزیں بناتے ہیں اس میں ہمیں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ مثلا دیواریں اگر ہم کھڑی کر رہے ہیں تو وہ آپس میں 90 ڈگریز کا اینگل بنا رہی ہوں. تو جب بھی صحیح اینگل بن جاتا ہے ان دو دیواروں کے درمیان تو ہم کہتے ہیں کہ یہ رائٹ اینگل ہے. اس لیے ایک تاریخی ایک وجہ جو ہے وہ کچھ لوگ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اس کو رائٹ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اینگل کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے چیزوں جب بنا رہے ہوں تو یہ اینگل ہو مختلف چیزوں کے درمیان، اس لیے اس کو جب یہ بنا لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ رائٹ ہے اینگل. رائٹ اینگل جو ہے وہ ضروری نہیں کہ جو ہم نے آپ کو مثال دی اسی صورت میں ہو ہمیشہ. یعنی رائٹ اینگلز جو ہیں وہ کوئی بھی ریز آپ کسی فارم میں لے سکتے ہیں. اگر ان کے درمیان جو ہے میجر کریں آپ اینگل کو اور وہ 90 ڈگریز ہو تو وہ رائٹ اینگل ہوگا. یہاں پر ہم نے مختلف جو ہے وہ آپ کو مثالیں دے کے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کی جو ریز ہیں وہ ایک ورٹیکل اور ایک ہاریزونٹل ہو. ریز کسی بھی ڈائریکشن میں ہو سکتی ہیں لیکن ان کے درمیان والا جو اینگل ہے وہ 90 ڈگریز ہونا چاہیے اگر ہم اس اینگل کو رائٹ اینگل کہہ رہے ہیں. کیونکہ رائٹ اینگل کی بات کر رہے ہیں اس لیے ایک کانسیپٹ ہے پرپینڈیکولر کا جسے اردو میں عمود بھی کہتے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. عمود جو ہے یا پرپینڈیکولر جو ہے یہ ایک تھوڑا سا جنرل ایک کانسیپٹ ہے. اس کی تعریف یا اس کی ڈیفینیشن اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ٹو لائنس، اور ضروری نہیں کہ لائنس کے درمیان ہی ہو بلکہ اگر آپ دو ریز لے لیں یا دو لائن سیگمنٹس لے لیں تو لائن ہو رے ہو یا سیگمنٹ ہو اگر دو اس طرح سے ہوں کہ they will be set they are said to be perpendicular on each other if they form a right angle. یعنی اگر وہ اس طرح سے ہوں کہ ان کے درمیان 90 ڈگریز کا اینگل بن رہا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دو لائنز یا دو ریز یا دو سیگمنٹ جو ہیں وہ پرپینڈیکولر ہیں یا ایک دوسرے پہ عمود بناتی ہیں یا عمودی لائنز ہیں. ہم کچھ فگرز بنا کے جو ہے دیکھ لیتے ہیں. مثلا یہ ہماری دو لائنز ہیں L1 L2 کے جو پرپینڈیکولر ہیں کیونکہ ان کے درمیان جو اینگل یہ بن رہا ہے 90 ڈگریز ہے. ہمیں آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ باقی جو اینگلز ہیں وہ بھی 90 ڈگریز ہی ہوں گے اس میں. یہ ہمارے پاس پہلی والی ایگزامپل جہاں پہ دو ریز جو ہیں ان کے درمیان 90 ڈگریز کا اینگل بنا ہوا ہے، اور آخری ایگزامپل جو ہے جہاں پہ دو لائن سیگمنٹس ہیں ہماری ان کے درمیان جو اینگل ہے وہ بھی 90 ڈگریز کا. تو یہ جو ہے یہ سب پرپینڈیکولرز ہیں. پوسٹولیٹ نمبر 13 آپ کی ٹیکسٹ بک میں اس کا اسٹیٹمنٹ اس طرح سے ہے کہ ایٹ اے پوائنٹ آن اے لائن اور فرام اے پوائنٹ آؤٹ سائڈ اے لائن one and only one perpendicular can be drawn to the line. دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا اس کا مثلا کیا یہاں پر کہا جا رہا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ کوئی لائن ہے ہمارے پاس اور کہا جا رہا ہے کہ اگر اس پہ کوئی ہم ایک پوائنٹ لے لیں، مثلا ہم یہ پی پوائنٹ لے لیا اور اب ہم آپ سے یہ کہیں کہ اوپر سے اس لائن کے اوپر کی طرف سے یعنی اس طرف سے یہاں سے کوئی پرپینڈیکولر اس کے اوپر ڈرا کریں جو اس پوائنٹ پی کے اوپر آ کے، یا لائن سیگمنٹ ایک ایسی ڈرا کریں جو اس لائن پی کے اوپر آ کے ٹچ کرتا ہو اس لائن کو. تو یہ پاسبلٹی کہتا ہے کہ آپ صرف ایک ہی ایسی لائن بنا سکتے ہیں لائن سیگمنٹ کہ جو اس طرف سے اس لائن کے اوپر پرپینڈیکولر بنا رہا ہوں. ہم بنا کے دیکھتے ہیں اور یہ ہے وہ لائن. آپ کوشش کر دیکھیے کہ کوئی اور لائن ایسی بنائی جا سکتی ہے کہ جو اسی جگہ پہ پوائنٹ پی کے اوپر ٹچ کرے، اوپر سے آ رہی اور وہ جو ہے وہ پرپینڈیکولر ہو وہ لائن سیگمنٹ اس پوائنٹ پی کے اوپر. ایک اور جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ سائڈ ہے اس لائن کے کسی مثلا جیسے یہ کیو ہے، اب اگر اس پوائنٹ کیو سے آپ ایک پرپینڈیکولر ڈرا کرنا چاہتے ہیں اس لائن کے اوپر، وہ رے بھی ہو سکتی ہے، ایک لائن سیگمنٹ بھی ہو سکتا ہے، تو اس پاسچولیٹ کی روح سے صرف ایک ہی ایسی لائن سیگمنٹ یا لائن یا رے جو ہے وہ آپ ڈرا کر سکتے ہیں. چلیں ہم جو ہے لائن سیگمنٹ ڈرا کرتے ہیں.
یہ رہی ہماری وہ لائن سیگمنٹ کے جو ہم نے پوائنٹ کیو سے اس لائن کے اوپر ڈرا کی اور 90 ڈگریز کا اینگل یہ بنا رہی ہے. ہم اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ 90 ڈگریز کے اینگلس ہیں سارے. اس اسٹیٹمنٹ اس پوسچولیٹ کی روح سے صرف ایک ہی ایسی لائن بنائی جا سکتی ہے اس کیو سے اس لائن کے اوپر, یا لائن سیگمنٹ بنائی جا سکتی ہے کہ جو 90 ڈگریز کا اینگل بنا رہی ہو. کیونکہ ہم نے یہاں پر اب لائن سیگمنٹس بہت ساری ڈرا کی ہیں, اب ایک لائن بھی ڈرا کر لیتے ہیں. فرض کریں کہ ہمارا ایک اور پوائنٹ کیو جو ہے وہ یہاں پر ہے اس طرف, اور ہم ایک لائن اب ڈرا کرتے ہیں کہ جو اس پرانی والی لائن سے 90 ڈگریز کا اینگل بنا رہی ہو. اور یہ ہم نے وہ لائن ڈرا کی, یہ اینگل جو ہیں وہ 90 ڈگریز کے ہو گئے, اور اس پوسچولیٹ کی روح سے ایک ہی ایسی لائن جو ہے وہ ڈرا کی جا سکتی ہے کہ جو اس طرح سے پرپینڈیکولر ہو اس پرانی والی لائن کے. ایک دوسری قسم اینگلز کی, ہم نے رائٹ اینگل کی ڈیفینیشن دیکھ لی. اگر ایگزیکٹلی 90 ڈگریز کا اینگل ہے, میجر اس کی 90 ڈگریز ہے, تو اسے رائٹ اینگل کہتے ہیں. ایک اور ٹائپ کے جو اینگلز ہیں ان کو ہم ایکیوٹ اینگل یا حادہ زاویہ جو ہے اردو میں اس کو کہا جاتا ہے. یہ وہ اینگل ہے کہ جس کا میجر جو ہے وہ لیس دین 90 ڈگریز ہوتا ہے, یعنی 0 سے اوپر ہوگا اور 90 ڈگریز سے کم ہوگا. اگر ایسا اینگل ہے تو اسے ہم ایکیوٹ اینگل کہتے ہیں. اپنے کچھ فگرز بنا کے دیکھ لیتے ہیں. یہ جیسے ہمارا ایک ایکیوٹ اینگل کی ایک مثال ہو گئی, اور یہاں پر بہت ساری ہم نے مثالیں جو ہیں وہ ایکیوٹ اینگل کی آپ کے سامنے. یہاں پہ بہت چھوٹے, جیسے یہ 7 ڈگریز کا ایک اینگل ہے, ایک بڑا اینگل بھی ہو سکتا ہے 88 کا کہ جو بالکل 90 کے قریب ہے لیکن 90 سے چھوٹا ہے. تو یہ ہمارے پاس یہ ساری جو ایگزامپلس ہیں 7, 22.5, 33 ڈگریز, 45 ڈگریز, 18 ڈگریز, یہ سارے ایکیوٹ اینگلس ہیں. اسی طرح سے ایک ٹائپ جو ہے اینگل کی اس کو آپٹیوز اینگل کہا جاتا ہے, یا زاویہ منفرجہ پھیلا ہوا. یہ وہ اینگل ہے کہ جس کا میجر جو ہے وہ گریٹر دین 90 ڈگریز ہوتا ہے, اور گریٹر دین 90 ڈگریز, اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اینگل کنسٹرکشن میں دیکھا تھا کہ ہم 180 سے اور 180 سے بڑا نہیں بنا سکتے. تو یہ جو آپٹیوز اینگل ہوگا وہ 90 سے بڑا ہوگا اور 180 سے چھوٹا ہوگا. اس کو ہم آپٹیوز اینگل کہیں گے, اور یہ ایک ایگزامپل ہے آپٹیوز اینگل کی. وائی جو ہے ہمارا وہ آپٹیوز اینگل ہے. یہ بہت ساری ایگزامپلز آپ کے سامنے. یہاں پہ جو ہے وہ 93 جو ہے وہ ایک آپٹیوز اینگل ہے کیونکہ 90 سے تھوڑا سا زیادہ ہے, اور ہمارے پاس جو ہے وہ 174 جو ہے ڈگریز, یہ بھی ایک آپٹیوز اینگل ہے جو بالکل 180 کے قریب پہنچ رہا ہے لیکن اس سے چھوٹا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو یہاں پہ بنے ہوئے یہ ساری کی ساری ایگزامپلز ہیں, مثالیں ہیں آپٹیوز اینگلز کی. کچھ جو ہے آبزرویشنس. پہلا اسٹیٹمنٹ اگر آپ پڑھیں تو obvious سا اسٹیٹمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ایوری اینگل از congruent ٹو itself. آپ یاد کریں کہ ہم نے کانگروئنس کی, یا دو اینگلز جو ہیں, مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ ایک اینگل ایکس جو ہے وہ کانگروئنٹ ہے, جس کی ایک خاص قسم کی سمبل ہم نے یوز کیا تھا ایکویلٹی, اور اس کے اوپر یہ ٹیڑھی سی لائن وائی کے برابر ہے. یہ ہم کب لکھتے ہیں؟ یہ ہم اس وقت لکھتے ہیں کہ جب ویلیو جو ہے وہ ایکس کی وہ برابر ہو ویلیو یا میجر آف وائی کی. اگر اس ڈیفینیشن کو آپ سامنے رکھیں تو ہر اینگل جو ہے وہ اپنے آپ سے کانگروئنٹ ہوگا, کیونکہ ہر اینگل جو ہے اس کی ویلیو اس کے برابر ہوتی ہے. اس کو ہم آئیڈینٹی کانگروئنس بھی کہتے ہیں, یعنی ہر اینگل جو ہے وہ اپنے آپ سے کانگروئنٹ ہے, یعنی اس کی ویلیو جو ہے وہ اپنے آپ کے برابر ہے. اسی طرح سے دوسرا اسٹیٹمنٹ ہے جو وہ بھی بالکل سادہ سا اور صاف سمجھ میں آنے والا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آل رائٹ اینگلز آر کانگروئنٹ اینگلز. ہم نے رائٹ اینگل کی ڈیفینیشن دیکھی ہے کہ ہر وہ اینگل کے جس کا میجر 90 ڈگریز ہے اس کو ہم رائٹ اینگل کہتے ہیں. اور جب اگر فرض کریں میں آپ کو دو اینگلز جو ہیں وہ ایسے دوں کہ جو 90 ڈگریز ہیں, ایک اس طرح سے ڈرا کیا ہوا ہے فرض کریں, اور ایک جو ہے وہ اس طرح سے ڈرا کیا ہوا ہے, کیونکہ یہ دونوں 90 ڈگریز ہیں اس لیے ان کا میجر برابر ہے. یہ اینگل فرض کریں ایکس ہے, یہ وائی ہے, لیکن کیونکہ ہماری ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ اگر میجر آف ایکس میجر آف وائی کے برابر ہو تو یہ کانگروئنٹ ہوں گے, اس لیے یہ دونوں کانگروئنٹ ہو گئے اس ڈیفینیشن کی روح سے. یہاں پر ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ ختم ہوگی. ہم یہ چھوٹی سی سمری ہے جو ہم نے آج چیزیں جو ہیں کور کی ہیں. ہم نے اینگل کنسٹرکشن دیکھی, ہم نے دیکھا کہ ایک ہاف پلین کے اندر اگر ہم ایج کے اوپر ایک رے بنائیں تو 0 سے اور 180 ڈگریز کے درمیان اینگلز ہم بنا سکتے ہیں ایک دوسری رے کی مدد سے. نہ 0 اور 180 اس میں شامل نہیں ہیں, 0 سے بڑے ہوں گے اینگلز اور 180 سے چھوٹے ہوں گے. ہم نے رائٹ اینگل کی ڈیفینیشن دیکھی, ہم نے ایکیوٹ اینگل کی ڈیفینیشن دیکھی, آپٹیوز کی, اور اس دوران میں ہم نے کچھ پوسچولیٹس ہیں, کچھ اصول, ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کی. جا کے مزے کیجئے. دوبارہ پھر کسی لیسن میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے.